مدینہ سے ایک شہر سے، تو اس نے کہا کہ نبی کی اتباع کرو، اس رسول کی اتباع کرو۔ جی اس بندے کو کر دیا شہید، ٹھیک ہے جی، ایک منٹ، اس بندے کو رسولوں کے آنے کے بعد ایک بندہ جو اس رستے کی تلقین کر رہا ہے، فرد واحد سچ پہ کھڑا ہے، اس کو حجت کے طور پر پیش کیا گیا، اور اس کا واقعہ پیش کیا مومنین کے لیے کہ جو انبیاء کے رستے پر چلتے ہوئے اس حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ واحد ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو کیا مقام دیا، پورا واقعہ ہے، یہ خبر واحد کی دلیل ہے۔ جی کیسے دلیل ہے خبر واحد کی جناب؟ یہ تو خبر واحد اگر سچ بولے اور اس سچ کی تصدیق ہو جائے، اس کی اور بات تصدیق ماننا کرنے والا تو اللہ ہے نا خود، قرآن وہ تو اپنی کتاب ہے۔ بہت اچھے، تو اللہ کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اللہ کی جی تصدیق کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہو تو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے نا، جی واحد ہاں، ہے نا، جی ہاں، ہاں تو پھر تو ان یعنی اس کی کا مطلب ہے کہ خبر واحد کی تصدیق مانی جائے۔ اچھا ایک منٹ، یعنی اللہ ان کو کا ماننے ویلیو ہے نا جناب، ہے کیا؟ ان کا ایک ویلیو ہے نا، آپ ایک عام انسان ویلیو کو ان کا کس ویلیو وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے جی ہے؟ ان کے اوپر وہی آتی ہے، اس وجہ سے ہے۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، نبی صلی نہیں، اللہ علیہ اللہ نے بتایا وہی آتی ہے۔ وسلم۔ دیکھیے جناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی دلیل ہے کہ یہ جو نہیں کلام ان نہیں، کی اب زبان دلیل سے ابھی موقع نہ بدلیں، موقف نہ ادھر رہیں۔ نہیں اللہ موقف نہیں کے بدلا۔ نبی پاک ذرا سن لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ جی وسلم پر جناب، وہی آتی ہے، یہ آپ کو کس نے جی بتایا؟ آپ کا اللہ نے بتایا، یہ آپ نے اللہ کی بات سنی ہے؟ نہیں جناب، میری بات سنیے، تھوڑا سا یہاں پر غلط ہو گیا، میری بات سنیے۔ نبی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام صادر ہو رہا ہے، وہ کلام ہم اور آبجیکٹیولی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ایک امی ریگستان کے اندر چھوڑیں، رہنے والا جس نے اس کو کبھی چھوڑ اپنی زندگی میں یہ کو چھوڑ بولا دیں، نہیں۔ یہ وہ بات ہے جس پہ پلٹ کے پھر ادھر آ جائے گا۔ میں آپ جی سے کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے خود بتایا نا، نبی، اس کلام سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ اور یہ رسول شخص اللہ نے نے خود بتایا کلام نا۔ نہیں کیا۔ تو کلام، یار کلام کو کلام اللہ کے رسول نے کہا نا، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ کے رسول تو سادی بات بھی کرتے تھے۔ جناب یہ تو کلام ہے نا جو خود بیان کر رہا ہے میں کون ہوں، اس نبی کی حیثیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا دین ہے، یہ تو خود کس کلام کی زبان سے نکل رہا ہے؟ کلام ہے، زبان کس کی سے نکل رہا ہے؟ نبی نبی کی صلی اللہ نا۔ علیہ وسلم۔ یعنی اس جی کا ہاں، مطلب یہ ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ میں بول رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا نہیں، ایسا ہی ہے جی نا؟ جی جی ہاں، تو اس کو حجت کیوں مانتے ہو؟ خبر واحد ہے۔ یہ ہاں، ہم خبر واحد کو میں نکار نہیں کر رہا ہوں، میں بس بول رہا ہوں کہ خبر واحد تو نبی صلی اللہ پھر علیہ وسلم کی پھر زبان سے رسولوں کے جب ساتھ آئے گا۔ خاص کیوں نہیں؟ خبر واحد کی تصدیق ہو جانے کے بعد رسولوں سے خاص کیوں کر رہے ہو کہ ہم اس کی بات کو مانیں گے جو اللہ کے رسول خبر واحد بات کریں گے، اور دوسرا جو سچی بات کرے اس کو مانیں گے ہی نہیں؟ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تو دلیل لے کر آتا ہے نا، وہ تو بینہ لے کر آتا ہے، وہ تو یار میری بات سنو، ثبوت لے کر آتا ہے۔ رسول کی ایک، تم بات ہی نہیں سمجھ رہے، جی ایک بالکل، رسول کو تب مانا نا جب خبر واحد کو حجت مانا۔ میری بات سنو، اللہ کے رسول نے جس وقت کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تب سب نے مان لیا تھا؟ جی سب نے مان لیا تھا؟ نہیں، سب نے نہیں مانا تھا۔ ہاں، یا میری بات سب سمجھ، تم اصول جی سمجھنا۔ ایک جی نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ایک انسان ہوتا ہے، خبر جی واحد، ہاں، کیا جی اس کی حجت ہونے کے لیے اس کے اعمال، اس کی صداقت، اس کی زندگی، یہ معیار ہوتا ہے اس کے کلام سے بھی پہلے، کیونکہ ابھی اس نے کلام بولا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یعنی اس کا صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر پاک، صاف، سچا ہو تو اس کی بات حجت ہو سکتی ہے، واحد بندے کی۔ اب ایک اس نبی، کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی عامر جی بھائی، اس کے اوپر بہت سارے ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں آپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک ایگزامپل ہے، جب وہ کریڈل میں تھے، ہاں، وہ بھی تو وہ گواہی جی اصل دیے تھے کہ آئی ایم دا بہت سرونٹ اینڈ بہت سلیو اچھی کہہ رہا آف ہوں۔ اللہ، اللہ ہیز گیون می دا ہاں، اسکرپچر اینڈ میڈ می اے پروفٹ۔ سیم صاحب نے بالکل بہت اچھی وہ بات کہی جناب۔ ایک دیکھیے، منٹ رکے ایک منٹ ایک منٹ رکے، نہیں سیم بھائی وہ جی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ نبی کے بارے میں ہے، جب جی ہم بات کر رہے ہیں خبر واحد غیر نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا سیزر ٹھیک بھائی ہے، میری بات کو آپ، جی حضرت، ہلو اچھا ٹھیک ہے، غیر نبی کے بارے میں جی۔ ہلو، جی
ہلو، جی ہاں جی 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 ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر نبی کی دلیل نہیں ہو سکتی. نبی کی دلیل اس لیے ہے جیسے کہ سام صاحب نے کہا کہ انہوں نے کلام کیا ایک سیم نشانی بھائی کے نے جو ساتھ. سیم بھائی ابھی جوائن کیے ہیں، سیم بھائی جو میں نے بات پوچھی ہے اس کی ذرا توجہ کریں. سیم بھائی ابھی جوائن کیے ہیں. میں ٹھیک ہے آپ سے یہ ٹھیک ہے. بات رکھ رہا ہوں غیر نبی و خبر واحد دلیل نہیں ہوتی، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ غیر نبی کی دلیل جب وہ غیر سچ نبی ہو خبر سکتا ہے. واحد غیر نبی کی خبر واحد حجت نہیں ہو سکتی، جو کہ عقلی طور پر بھی آپ کی بات حجت سمجھ نہیں نہیں ہو آتی. سکتی. ہاں، دلیل نہیں، ضروری نہیں کہ وہ سچ بول رہا ہو. حجت نہیں ہو سکتی، نہیں یہی میں بول رہا نہیں نہیں، ہوں. کیوں جی، ہر مطلقاً حجت نہیں ہو سکتی؟ مطلقاً حجت نہیں ہو سکتی. دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن کی آیت دیں کوئی. نہیں، قرآن آپ دیکھیں، آپ نے ابھی بات کرتے کرتے یہ کہا کہ عقلاً یہ بات کسی معاملے پر کسی ایک حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ عقلی طور پر یہ انسان مانتا ہے کہ اس کی دوسری دلائل بھی ہونی چاہیے. عقلی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہ کس طرح سے عقل کے معیار پر کتنی صحیح اترتی ہے. ایک بندہ جو ایک بات سن رہا ہے اسے غلط. میں نے آپ سے جی کچھ اور بات پوچھی ہے، مجھے آپ کو ٹوکنا پڑ رہا ہے. جی آپ جی مجھے جو لمبی چوڑی بات سنا رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خبر واحد مطلقاً حجت نہیں ہوگی. قرآن کی کوئی آیت پیش کریں. اچھا جناب، میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی بہترین کردار والا اور سچ بولنے والا شخص ہے، اور وہ آپ سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، آپ اس کی بات مانیں گے؟ ہاں، زبردست جی بات پوچھی، زبردست. جی جناب جی. ایک بہترین کردار ہونے والا شخص، ہمیشہ سچ بولنے والا شخص کبھی یہ دعویٰ کرے گا ہی نہیں کہ وہ نبی ہے، اچھا، اگر وہ نبی نہ ہو تو. جو یہ تب آپ بولیں گے کہ جب اس کی پوری زندگی آپ کے آنکھوں کے سامنے مکمل ہو. ہاں بالکل بالکل، جی 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 مگر اس کے ساتھ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جی یہ ممکنی طور پر محال ہے کہ ایک انسان ساری زندگی صرف جھوٹ ہی بولے، کبھی سچ نہ بولا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم مطلقاً کسی انسان کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ وہ ہر چیز میں جھوٹا ہے یا ہر چیز میں سچا ہے، کہ کسی بالکل غیر نبی کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خلاف جی عقل بالکل بھی ہے اور خلاف انصاف بھی ہے. مثال کے طور پر بالکل میں ہوں، جی میں جی جتنا بھی گناہ گار ہو جاؤں، مگر جی کیا یہ ممکن نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں سچ بھی بولا ہو؟ جی ہاں بالکل. ممکن ہے. جی یہ وجہ ہے. اب آپ جی میں نے جو جی اصطلاح استعمال کیا نا، خبر واحد کو مطلقاً حجت تسلیم نہ کرنا، اگر آپ اس چیز کو سمجھے ہوتے آپ اس وقت بحث نہ کر رہے ہوتے. آپ کہتے کہ خبر واحد کی تحقیق کی جائے گی، اگر وہ صداقت پر پوری اترتی ہے مختلف دلائل کی نظر میں ہم اس کو مان لیں گے. مجھے اس اصول کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہی محدثین کا اصول ہے کہ خبر واحد خبر واحد اس وقت حجت مانی جاتی ہے جب وہ کسی اوثق دلیل سے یا کسی معتبر سورس سے واضح ہو جائے، جس کو مثال کے طور پر تائیدی ترک کہا جاتا ہے. مثلا ایک ایسی روایت ہے جس طرح امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث غریب لا نعرفه من هذا الوجه. امام ترمذی اکثر حدیثوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت غریب ہے. غریب اصول حدیث کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کے ترک زیادہ معروف نہیں ہے، زیادہ ترک نہیں، غالباً خبر واحد سے ہو سکتا ہے یا تواتر کے درجے سے نیچے ہے. مگر بعض جگہ پر اس کے تائیدی نوٹ، مثال کے طور پر امام البانی اس کے ترک ذکر کر دیتے ہیں، یا کوئی اور محدث تخریج کے موقع پر اس کے اور ترک ظاہر کر دیتا ہے، اس کو تقویت مل جاتی ہے. اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح لغیری ہی یا حسن لغیری ہی. یہ اصطلاحیں جو پاپ اپ کی گئیں، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کوئی ایسی حدیث جو عام طور پر آپ کو ترک کے اعتبار سے کمزور نظر آ رہی ہے کہ خبر واحد ہے، مگر اس کے ترک دوسرے مل گئے، تقویت مل گئی، اس کو صحیح لغیری ہی، حسن لغیری، حسن لذاتی، یہ ٹرمنالوجی اس کو دے دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. مجھے اس کو اعتراض نہیں، آپ خبر واحد کو کسی دوسرے دلائل پر کہیں. ہاں، اور یہ جو اصول ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ نہیں؟ بالکل. آپ بالکل. سمجھ ہی نہیں رہے اس کو. آپ کو اس کا مطلب ہے اصول حدیث کا مقدمہ پتہ ہی نہیں ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سمپل سوال پوچھتا ہوں، یہ قرآن جو ہے یہ کتابی شکل کے اندر کس نے لکھا تھا؟ کتابی شکل کے اندر کیا مطلب کس نے؟ مابین الدفتین آپ بول رہے ہیں کہ اس کا رسم الخط آپ بول رہے ہیں؟ ما بین الدفتین میں ہی رسم الخط آتا ہے. ما بین الدفتین سے باہر تو نہیں آتا نا رسم الخط. تو یعنی لکھا کس نے؟ ضروری قرآن نہیں. لکھا کس نے؟ جو مابین الدفتین کی شکل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے دی، مگر حضرت عثمان نے اسے رسم الخط دیا. نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے دی، اس کو جمع کیا. جی کیا نا. میرا علم غلط ہو سکتا ہے، آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں یہاں پر. جہاں تک میں نے میری تحقیق ہے کم ہی صحیح،
मगर उन्होंने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर इसे जमा किया, और जैसे अच्छा जैसे ठीक जमा है। किया मापाइना दुफ़्फ़तैन दीगर सारे हर एक क्या कहते हैं इसे, हर एक ठीक आयत पर एक दो दो शहादतों का जिक्र उसे एक शक्ल में फिर हजरत हाँ, ठीक हफ्सा के पास हो रहा। ठीक यानी यानी इसका मतलब है आप सही बुखारी की रिवायत को दलील बनाकर ये कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग जी यमामा के जी बाद हजरत फारूक के मशवरे के ऊपर ज़ैद बिन साबित जी अंसारी की कमेटी बनाकर कुरान जमा किया, वही बात कर रहे हैं आप? जी 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 हाँ, तो ये तो जी हदीस है, ये तो कुरान नहीं है। हाँ जी, मैंने अपना तारुफ इसीलिए आ, दिया था ना, मैं दूसरी कैटेगरी का। आप इस हदीस को मानते हैं? आप इस हदीस को हाँ मानते हैं? हाँ आप जनाब, मानते हैं इस मैंने हदीस अपना को? तारुफ इसीलिए दिया था ना, मैं दूसरी कैटेगरी का मुनकिर आप हदीस हूँ, मैंने आपने कहा। तो फिर मेरी बात सुने, अगर आप इस जी हदीस को मानते हैं ना, क्योंकि जी मुनकरीन हदीस इस कंपाइलेशन ऑफ कुरान को नहीं मानते, जी ठीक है, उसूली तो। जी हालांकि जो जी आप जो कह रहे हैं इस कैटेगरी के, उस कैटेगरी के भी बता रहा हूँ। एक बड़ी जी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर हम्म, अल्लामा तमन्ना अमादी, एक मुनकर हम्म, हदीस का बहुत बड़ा नाम, यानी नाम लिया ठीक जाता है। मैं उनको मुनकर हदीस नहीं मानता, ठीक है। ठीक मैं हम्म, उनको नकादे हदीस जरूर मानता हूँ। उन्होंने किताब लिखी है जमुल कुरान, उसमें हम्म, उन्होंने इन सारी हदीसों के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि नहीं, कुरान की कंपाइलेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने हम्म, सहाबा के साथ मिलकर वो करवा दी थी आपकी जिंदगी के अंदर, कंपाइलेशन ऑफ कुरान। हम्म, अबू बकर हम्म, सिद्दीक ने उस सहीफे से मदद ली थी और कोई नया सहीफा तैयार नहीं किया था। अब वो ये हम्म, मानते हैं, उनको लोग मुनकर हम्म, हदीस कहते हैं। मुराद करने की ये है, उन्होंने इसमें इल्लतें निकाली हैं। बहरहाल सॉरी, बात काफी लंबी हो गई, मैं फैलाई हुई बात को वापस लेके आता हूँ। मैंने आपसे ये क्यों पूछा था कि कुरान किसने लिखा? इसका जी मतलब ये है कि कुरान आपने जो जमा मौकफ रखा है, कुरान जमा गैर नबी आपने ने पूछा लिखा। था, जमा आपने पूछा था, मैंने जमा कहा था कुरान किसने, मैंने लिखा, कहा ये कुरान जो आपके सामने मौजूद है किसने लिखा? अच्छा, लिखा नहीं, रसूलुल्लाह ने? ये तो अल्लाह का कलाम है, नहीं, ये तो लिखा किसने? कलामुल्लाह दोबारा पूछ लेता हूँ, दोबारा पूछ लेता हूँ। कलामुल्लाह है, ये तो कलामुल्लाह लिखा अल्लाह का कलाम जो नबी लिखा सल्लल्लाहु अलैहि किसने? वसल्लम की जुबान से सादिर हुआ। लिखा किसने? अल्लाह ताला आप लिखना लिखना कॉपी अगर आप कह रहे हैं तो कॉपी तो साहबा ने किया है, मगर जो हाँ रिवील हुआ है वही हुई है, वो तो अल्लाह ताला यार, ने वो तो अपने नबी अंडरस्टूड के बात ऊपर है ना सीजर, किया। वो तो अंडरस्टूड बात है, वो तो अंडरस्टूड बात है जी कि वो साहबा ने जी रिवील अल्लाह के रसूल से हुआ था, ठीक है। मैं जी पूछ रहा हूँ कि हम्म लिखा किसने? आपने कहा साहबा ने, ऐसा ही है, हम्म, जी हाँ ठीक है। साहबा ने इसका मतलब है गैर नबी ने नबी का कलाम, यानी अल्लाह का कलाम, सॉरी, नबी के थ्रू जो रिवील हुआ था वो लिखा, जी 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 गैर हाँ नबी ने। गैर नबी से जी गैर नबी से खता का इम्कान तो ऑब्वियसली है, ऐसा ही है, हाँ, खता का इम्कान है। ठीक है। मगर उस जी इम्कान की मौजूदगी के अंदर आप सराउंडिंग के जो दलाइल हैं उनकी तकवीयत की वजह से कुरान को हरफ ब हरफ मिनो अन ऐसे ही मानते हैं जैसे अल्लाह का कलाम है, ऐसा ही है ना? जो गैर नबी ने लिखा था वो गैर नबियों की एक जमात थी, वो सहाबा की पूरी एक जमात थी, उनका एक ऐसे इजमा था। ऐसे ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। जी जी तो जी मैं भी जी आपको हाँ बता सकता हूँ कि हदीसें जिन्होंने लिखी हैं वो पूरी पूरी जी गैर नबी की जमातों ने लिखी हैं। हाँ जी जी, ये तो यही जब बात है, गैर नबी, यही गैर बात ले हाँ लीजिए, हाँ इसी को पकड़ लीजिए, हाँ, इसी को पकड़ लीजिए। अब सुन जो लेना जरा, मैंने ये सवाल क्यों जी पूछा था, अच्छा जी मैंने ये जी जी सवाल क्यों बोलिए, पूछा था, उसकी बुनियाद पे आने दे, उसकी बुनियाद पे जी आने दे। बोलिए। जब कुरान गैर नबी के लिखने के बावजूद हम्म, पूरी की पूरी जमातों आपको, मैंने बिल्कुल इसीलिए कहा था एडिशनरी हम्म, एविडेंस, सपोर्टिव जी एविडेंस, वो क्या था? साहबा की पूरी जमात थी, उसमें जी बार बार उसको रिपीट किया जाता था, उसकी बार जी बार तस्दीक की जाती थी, बिल्कुल हुफाज से शहादतों के खुद जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि करेक्ट वसल्लम ऐसा किया जाता था। करवाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम बताते बिल्कुल थे इसको इस जगह पर रखो, इस बिल्कुल जगह पर रखो, सारा ये चीजें हर एहतमाम किया हर जाता सियाम के अंदर ये किया करते थे। था। ठीक है, हाँ ठीक है, हम्म रोजों के अंदर वो कुरान को। अब मसला जी ये है कि जब हम्म ये मान लिया जाए कि गैर हम्म नबी की बात, हम्म गैर नबी का जो लिखना है वो अगर हम्म उसकी तस्दीक हो जाए, उसको वेरीफाई कर हम्म, लिया जाए, तो वो उस हम्म, कुरान को मिनो अन अल्लाह की तरफ से मानकर उम्मत में शाया कर दिया गया, ठीक है। जी इसी जी तरीके से हदीस का उसूल है कि वो जी कौली तवातुर के हम्म जरिए या इवन हम्म। अहाद के जरिए मुसद्दका जराए से तस्दीक ये शुदा अगर अहाद आप तो तक आपने बोल पहुंचता है। दिया ना यहाँ पर, अहाद अहाद का भी बोला लफ्ज मैंने, नहीं। तो अहाद की जी जी हुज्जत को मान, अहाद की कुरान के हुज्जत साथ को तो आप आपने अहाद नहीं तौर पर बोल रहे माना हैं। है? हाँ, कुरान के साथ तो आप अहाद नहीं बोल रहे हैं। तो कुरान के साथ अखबार नहीं बोल अहाद रहा तो हूँ। आप कुरान के साथ नहीं बोल रहे हैं ना, अच्छा कुरान अच्छा, अखबार एक अहाद से मिला। मिनट, अखबार अहाद में कुरान, चलो एक एक मिनट अभी ले लेते हैं। अभी जी आपसे पूछे बुखारी शरीफ की उस हदीस को मानते हो ना, जो मैंने अभी जी अभी तुमने खुद पेश की, मानते हो? जी 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 जनाब। अच्छा,
اس میں زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ ایک آخری 2 آیتیں تھی سورہ توبہ کی. جی ہاں جی ہاں. وہ کس سے ملی؟ ہاں وہ ایک صحابی سے صرف ایک ہی گواہ تھا اس کا، پر اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے. آئے آئے جی 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 آئے ہاں بالکل زبردست. بالکل. اچھا میں جانتا اچھا، ہوں اس آپ کا کہاں مطلب جا ہے رہے ہیں. ایک منٹ، یعنی ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں میں اس حدیث کو بھی مانتا ہوں. زبردست. اس حدیث کا تواتر ثابت کر دیں. جی زبردست، خود پھنس گئے. اس حدیث کا کوئی تواتر نہیں ہے، کوئی تواتر نہیں ہے. میں تو سیدھے دراصل شاید مجھے اپنی بات یا تو تو پھر کہنا مانتے نہیں کیوں آتا ہیں؟ یا تو آپ کو میری بات سمجھ میں. اگر اس کا تواتر نہیں ہے کہ ابو خزیمہ کی، دیکھیں آپ کو میں ادھر سے پکڑنے لگا تھا. منسوخ ہو گیا سنیں قرآن. ذرا، جی سنیں ذرا. اگر آپ ادھر سے بچ گئے نا کہ ابو خزیمہ انصاری کی بات کا آپ کو پتا تھا کہ وہ واحد بندہ تھا جس نے کہا سورہ توبہ کی 2 آیتیں میرے پاس ہیں، تو آپ نے کہا دیا وہ دوسری روایت میں ہے کہ ابو خزیمہ انصاری کی 2 ہیں، 1 کے برابر 2 کے برابر گواہی ہے. اس روایت کو تواتر سے ثابت کر دیں، وہ خبر واحد ہے. وہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ خبر واحد ہی ہے. جی کیا ہے؟ وہ خبر واحد ہی ہے. خبر واحد ہے نا؟ ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے جس کا ایفیکٹ پڑا تواتر کے اوپر، ایسے ہی ہے؟ کیسے پڑا تواتر کے اوپر ایفیکٹ؟ آپ نے خود کہا ہے کہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے. کہاں ہے حجت خبر واحد؟ دیکھیے میری تو بات نہیں ہے حجت. اگر نہیں حجت ہے، اچھی طرح سے اگر سنیں، اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو ابو خزیمہ کی 2 گواہیوں والی روایت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے اس کیا سے قرآن مطلب پر یہ کوئی ہوتا ہے ہاں پڑھتا ہے، ابھی پڑھنے لگا ہے. فرمائیے. قرآن پہ نہیں پڑھے گا، قرآن پہ نہیں. یہ دیکھا، یہ غلط فہمی ہے. قرآن پہ نہیں پڑھے گا. ایک منٹ رکے یہاں، رکے میں وہ بتانے لگا ہوں جس وجہ سے میرا ٹاپک ہے، میں بتانے لگا ہوں. رکے ذرا. یہ ہے غلط فہمی. جی میں نے آپ کو کیوں کہا ہے یہ ٹاپک کیوں رکھا ہے؟ ذرا میں آپ سے نہیں، ابھی مخاطب پبلک سے ہوں، ذرا آپ رکیں، خاموش ہو جائیے. ناظرین، میں نے یہ جو ٹاپک رکھا تھا انکار حدیث اور روڈ ٹو ایتھزم، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب میں قرآن کی جمع والی اس روایت پر جو انہوں نے پیش کی، ان کے نظریے اور ان کے آئیڈیالوجی کے مطابق اعتراض کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اس پر قرآن پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ ہے وہ مسئلہ. ہمارے لیے سب سے دقت کی بات ہے کہ منکرین حدیث سے بات کرتے ہوئے ہمیں قرآن کے اوپر ایسے اعتراضات یا سوالات رکھنے پڑتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا جواب ہے، مگر ان کو ہوش دلانے کے لیے ہمیں وہ اعتراضات رکھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کو ہوش آئے. مگر ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہے، یہ غلط نہیں ہے، مگر انہوں نے بھی کیا کہا؟ پر اس پہ قرآن سے کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مگر سننے والے یا جو کنفیوز لوگ ہیں ان کو اس بحث سے یا ان چیزوں سے پتہ کیا تاثر ملتا ہے؟ یہ تاثر ملتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر بھی شک ہے، اور اس لیے کہ آپ نے وہ بحث شروع کی کہ جی حدیث کے اندر شک ہے، فلانا ہے، جو کہ ہم مان رہے ہیں کہ حدیث میں اگر شک جہاں ہوگا اس کی تصدیق کی جائے گی. مگر جو اعتراض حجیت حدیث کے اوپر، اس کے انکار اور رد کے اوپر پیش کرتے ہیں، وہ قرآن کے اوپر آتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ ہمارے لوگوں کا. قرآن پہ کسی قسم کی زد نہیں پڑ رہی، آپ کے اصول پر پڑ رہی ہے. جب میں نے کہا کہ جو روایت بخاری شریف کی آپ نے پیش کی ہے جمع قرآن کے حوالے سے، وہاں اسی پوری حدیث کے اندر ایک صحابی ہیں ابو خزیمہ، زید بن ثابت کے پاس آتے ہیں، سورہ توبہ کی 2 آیتیں کہتے ہیں میرے پاس ہیں، مگر وہ اکیلے ہوتے ہیں. ان کی روایت کو، ان کی اس آیتوں کو اس لیے قبول کر لیا جاتا ہے. ابن حجر نے تو کچھ اور لکھا ہے، میں نے آپ کی بات کو ہی مان لیا. ابن حجر نے تو کوئی اور تطبیق دی ہے، میں اس کا قائل ہوں. مگر ابو خزیمہ انصاری نے کہا کہ جو مجھے اللہ کے رسول سے میں نے یہ 2 آیتیں سنی تھی سورہ توبہ. انہوں نے اعتراض یہ اٹھتا تھا کہ اگر خبر واحد حجت نہیں ہے تو ابو خزیمہ انصاری کے علاوہ وہ 2 آیتیں اس بخاری کی روایت کے مطابق کسی کے پاس نہیں ہیں جو آپ نے پیش کی. آپ نے اس کے دلیل میں کہا کہ ابو خزیمہ انصاری کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، یہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہا ہوا ہے. میں نے کہا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا مانتا ہوں. میں نے کہا وہ تو متواتر نہیں ہے، وہ تو ایک منٹ سنیں، مجھے مکمل کر لینا نا بات پبلک کے لیے. ٹھیک ہے. جب میں نے کہا کہ آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، آپ نے کہا میں مانتا ہوں. میں نے کہا وہ تو تواتر نہیں ہے، وہ تو احاد میں سے ہے. آپ نے کہا بالکل وہ احاد میں سے ہے. تو پھر حجت کیسے ہوئی؟ یہ ہے سارا وہ مقدمہ. تو قرآن کے اوپر زد نہیں پڑتی، آپ کے اصول اور نظریے کے اوپر زد پڑ رہی ہے کہ احاد حجت ہیں کہ نہیں. جی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس بارے میں، آن دا سائڈ نوٹ، اسی حدیث کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ کیسے پتا تھا کہ 2 ہی آیات تھے؟ 20 نہیں ہے، 40 نہیں ہے، یہ کیسے نہیں پتا تھا؟
دو ہی یہ آیات آپ کی آپ نے حدیث پیش کی، آپ جانے، میں تو اس حدیث کو اس طرح دیکھتا بھی نہیں ہوں. جی اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ مجھے اپنا شاید مقدمہ اچھی طرح سے رکھنا نہیں آیا، یا شاید ہاں آپ کو میری بات آپ سمجھ نے میں پیش نہیں کی، آئی. آپ کو پتا میں نے کیا کہا تھا، میں نے آپ سے کیوں جی سوال کیا تھا کہ قرآن جی کیسے جمع ہوا ہے؟ کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اس حدیث کو پیش نہیں کریں گے. میں نے تو جب آپ نے وہ حدیث پیش کی، میں نے کہا اس بندے نے کیا ہے. کمپائلیشن آف قرآن کے حوالے ایک سے بار پھر سے خود، بولیے گا، ایک بار پھر سے بولیے گا، میں نے سنا نہیں، کچھ ہو ہاں گیا. میں آپ کے لیے جی دوبارہ جی ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں، جی جناب. میں نے آپ سے یہ سوال کمپائلیشن آف قرآن کیسے ہوئی تھی اس لیے جی پوچھا تھا کہ میجورٹی آف جو منکر حدیث ہیں وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ اس حدیث سے قرآن کے اوپر زد پڑتی ہے. تو وہ جی کہتے ہیں کہ بخاری شریف، ان کے بقول وہ کہتے ہیں تو بخاری شریف میں جو کمپائلیشن آف قرآن کا طریقہ بیان کیا گیا ہم اس کو نہیں مانتے. میرے آواز حق آفیشیل پر، اگر آپ نے وہ چینل نہیں دیکھا، آواز حق آفیشیل پر لائیو کے اندر ایک پروگرام پڑا کمپائلیشن آف قرآن. اس میں نے، اگر آپ کہیں نا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلا 2 ہی تھی 20 تھی، میں خود اس حدیث کے اوپر رد کر چکا ہوں. میں نے کیا جی کرنا ہے، ابن حجر نے بات کی ہوئی ہے فتح الباری میں، اور میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث کے اندر کون کون سے درایت کے نقص ہیں، چاہے بخاری کے اندر ہے. اس حدیث کے اندر کچھ نقص موجود ہیں، جی اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابن حجر نے، میں نے اس پروگرام میں ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، ابن جی حجر نے فتح الباری حدیث کے تشریح کے اندر، شرح کے اندر لکھا ہے کہ 2 واقعات تھے، ایک ابو خزیمہ اور ایک خزیمہ، صرف دو نام، کیونکہ راوی کو یہاں پر وہم ہوا ہے کہ آیا ابو خزیمہ تھے یا خزیمہ تھے. نمبر 1. نمبر 2، 2 واقعات ہیں جن میں زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا کردار پیش کیا گیا ہے قرآن کے جمع کے حوالے سے یا ترتیب کے حوالے سے، اور یہ 2 مختلف واقعات تھے. ایک تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا، اور ایک ہے حضرت عثمان کا، جس وقت آذربائیجان اور دوسری جگہ پر جنگیں لڑی جا رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مختلف لوگ قراتوں کے اندر الجھ رہے ہیں. یہ 2 روایتوں میں وہم پیدا ہوا ہے راوی کو. یہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، ابن حجر اسقلانی نے. اس لیے میں یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ روایت اس اعتبار سے کہ قرآن نعوذ باللہ اگر حضرت ابوبکر صدیق جمع نہ کرتے تو ضائع ہو جاتا، یہ بات بالکل غلط ہے. ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، اگر قرآن کی حفاظت ہوتا تو وہ اس کو شائع کرتے. مزے کی بات یہ ہے جو اعتراض اٹھتا ہے درایت کے اوپر کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کرنے کے بعد پبلک میں شائع نہیں کیا، اپنے پاس رکھ لیا. ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، اور ان کے بعد حضرت عثمان کے پاس جانے کی بجائے حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس چلا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے حفصہ بنت عمر سے منگوایا. یہ وہ چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سرکاری سطح کے اوپر کوشش تھی ریکارڈ کے اندر قرآن کو جمع کرنے کے لیے. ادروائز وہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا. میں نے اس پروگرام کے اندر اشارے دیے ہیں، اور آگے بھی کمپائلیشن قرآن کا میں نے پارٹ 2 کرنا تھا اس کے بعد، جس میں نے ایکسپلین کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس مصاحف موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کے پاس پورے مصحف موجود تھے. اور حضرت عمر فاروق کے جمع کروانے سے بھی پہلے کچھ تابعین یا صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے گھروں میں آ کر ان مصاحف سے قرآن پڑھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے. یہ روایتیں موجود ہیں، تاریخ نہیں، حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جی تو میرا بھائی یہی تو میرا موقف تو یہی ہے نا جناب، کہ بہت ایک اچھے. اجماع تھا صحابہ کے اندر جس نے اس کو منتقل کیا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ایک جی جی آپ کا موقف جو ہے نا وہ بخاری شریف کی حدیث تھی میرا بھائی. جی ٹھیک ہے، تو میں اپنے آپ کو منکر حدیث کیوں کہوں گا؟ نہیں، گڈ منکر حدیث تو گڈ. میں ہوں نا، ڈیفینڈ تو آپ کر رہے ہیں. میری بات ہاں سنیں، نہیں، حضرت دیکھیں، میری بات سنیں پیارے بھائی. جی دیکھیں، منکر جی حدیث آپ نہیں ہوں گے، میں آپ پر یقین کرتا ہوں، مگر مسئلہ جی اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جس طرف توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اصول درست کر لیں بس. باقی مجھے لگ رہا ہے آپ منکر حدیث نہیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ حدیثوں کو جی اچھے سے نالج رکھتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے ماشاءاللہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں اس کے بارے میں. مگر تھوڑا سا اصول ٹھیک کریں. احاد کو حجت انڈیپینڈنٹلی نہیں کہا جاتا، ڈیپینڈنٹلی ہی کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں بھی. مگر وہ یہ چیز کہتے ہیں، دیکھیں محدثین کے ہاں فرق آپ کو میں بتاتا ہوں. احناف احاد کے بارے میں اور رائے رکھتے ہیں، جی ہاں اہل حدیث اور رائے رکھتے ہیں، اس کا تو جی ذکر ہاں ملتا ہے، بالکل. آپ جی کو ہاں پتا ہے نا. تو جی اس کا ہاں مطلب یہ ہے کہ منکر حدیث تو دور کی بات ہے، خود اہل السنہ والجماعت کے اندر، خود اہل جی السنہ کے ہاں احاد کے جی بارے ہاں میں 2 موقف پائے جاتے ہیں. تو جی ہاں اس احاد کے بارے میں 2 موقف رکھنے سے کوئی منکر حدیث نہیں بنتا. یہ تو میں اسٹارٹ میں آپ بے فکر رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً اس احاد کی حجیت کا انکار کرنے کے لیے
یہ زد نعوذ باللہ پھر قرآن پر بھی پڑے گی اور یہ قرآن کے کچھ متن کے اوپر بھی پڑے گی، جیسا میں نے آپ کو عرض سن لیجئے جناب، آپ نے بارہا، میں نے آپ کے دونوں یہ سٹریمز دیکھی، آپ نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ حدیث حجت ہے، حدیث، ہاں حدیث حجت ہے، حدیث مطلقاً کہا حجت میں نے. ہے. آپ نے کہا کہ ہلو جی ہلو جی اب آ رہی، ہاں بولیں. ہاں، آپ نے کہا حدیث حجت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کے احناف کے اندر ہر ایک احاد حدیث کو حجت نہیں سمجھا جاتا. جی جی میں جی جی آن نہیں نہیں، سائڈ حجت نوٹ یہیں پر اس کی، ہاں 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 بالکل یہیں ٹھیک پر کہہ رہے میں ہیں آگے. یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں مفتی یاسر صاحب کی میں یہ ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، کچھ شاید ایک آدھ ہفتے پہلے ہی انہوں نے ڈالی تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اپنی مقدمے میں 3 حدیثوں کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر امت نے کبھی عمل نہیں کیا، اور یہ صحیح حدیثیں ہیں، شاید آپ نے سنی ہوگی وہ نہیں، جس میں مفتی یاسر واجد صاحب، آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ مفتی صاحب سے سنڈے کو کیجیے گا، وہ بیٹھتے ہیں، میرے علم نہیں میں میں نہیں ایسی آن کوئی بات. سائڈ نوٹ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث ہے جو صحیح ہے جس پر امت عمل نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو حجت مانتی ہے، اگر حجت مانتی ہے تو عمل تو کرتی. ایک تو وہ بریسٹ فیڈنگ کی حدیث ہے، اور دوسری وہ نمازوں کو جمع کرنے کی بنا کسی خوف اور پریشانی کے، جس پر امت نہیں نے وہ کرتا کبھی ہے، عمل نہیں کیا. دیکھیں جی ایک نہیں، مکس کر رہے ہیں چیزوں کو، ادھر ادھر جی بات چلی جائے گی، آپ مکس کر رہے ہیں دو چیزوں کو. دیکھیں جی ایک چیز یہ ہے کہ عمل کے اندر آپ کو کسی جگہ پر ندب ملتا ہے، استحباب ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا اباحت ملتی ہے. ایسی صورت کے اندر امت اگر کسی ملٹیپل سہولتوں کو اختیار کرتی ہے، جی مثال کے طور پر تیمم کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جی تیمم جی کے معاملے کے اندر دیکھا وہ صحابی کا واقعہ ہے، جب سورہ مائدہ کے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا، تو ایک صحابی نے ایک چیز پر عمل کیا، دوسرے نے دوسرے پر کیا. جو اعمال کے احکامات میں فلیکسیبلٹی موجود ہے ان کے حکم میں، مثال کے طور پہ کوئی حکم ہے وہ استحباب ہے، کوئی ندب کا درجہ رکھتا ہے، کوئی اباحت کا صرف درجہ رکھتا ہے، کچھ موقعہ کا درجہ رکھتا ہے، ایسی صورت میں اگر امت عمل کرتی ہے تو وہ حدیث کا انکار نہیں کہلائے گی. ہاں یہ ہے کہ ان کا اپنا طریقہ کار وہ کر سکتے ہیں. جی، اور جس اصول پر وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ اصول ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بالکل ہے بالکل نا؟ بالکل ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. انسانی زندگی کے اندر میری بات سنیں، یاد جی رکھیں جی ایک چیز، جی انسان کے بنائے ہوئے اصول حجت نہیں ہوتے. یہ اصولی مسئلہ ہے آپ کا جس کو میں نے ٹھیک، رد کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جی جب آپ یہ چیز کہتے ہیں نا کہ انسانوں کے بنائے اصول ہیں، تو اس سے کبھی بھی یہ نتیجہ نہ نکالیں، یہ غلط فہمی ہے کہ انسانوں جی کے بنائے ہوئے اصول حجت نہیں ہوتے. انسانوں کو بھی عقل اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، جی انسانوں کو جی بھی عقل اللہ نے دی ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی اصول کی بجائے اجتماعی اصول پریفر ہوتے جی ہیں کامنلی. یعنی اجتماعیت میں اگر کوئی اصول تیار ہوتا ہے تو وہ وہ کنسنسس کے اصول ساتھ ہوتا ہے، وہ ٹھیک اصول عقلی دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں، ہے، ٹھیک ہے، اخذ ہاں کیے عقلی جاتے ہیں. دلائل سے، جی، عقلی دلائل اور قرآن سے بھی اخذ کیے جاتے ہیں، قرآن سے بھی استدلال کیا جاتا ہے. جی بالکل، استدلال ایک انسان کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہی ایک بات کہوں گا، جیسے یحییٰ آپ سے نا بن بڑی معین. لمبی بات ہو گئی ہے، اور میرا جی بھائی آپ سے جی بڑی جی لمبی جی بات ہو گئی ہے، بہت جی لمبی، جناب. قریباً 1 جی گھنٹہ، ٹھیک ہے، ہاں، اچھا، ٹھیک ہے. کبھی اور موقع آپ مل نا سکتا ہے ہمیں آپ سے انشاءاللہ مستفید انشاءاللہ ہونے. پھر کریں گے، جی انشاءاللہ پھر کریں گے، ضرور کریں گے. آپ اس چیز کو ضرور دیکھیے گا. یاد جی رکھیں محدثین جب اصول حدیث وضع کیے ہیں تو قرآن کی آیتوں سے، احادیث سے، اور پوری کی پوری چھان پٹک کر کے انہوں نے اصول وضع کیے ہیں. یہ اصول غلط ہے کہ یہ انسانوں نے اصول بنایا ہے تو لہذا یہ غلط ہی ہوں گے، یہ کیٹیگوری کا سٹیٹمنٹ غلط ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن اور سنت سے باہر ہم سب سے اختلاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ محدثین حجت ہو ہوں سکتی یا ہے، صحابہ کرام. حجت ہو سکتی ہے. ہاں اگر اس پر استقرا کرنے کے بعد اجماع ہو جاتا ہے یا کم از کم جمہور کا موقف اس پر آ جاتا ہے تو وہ ایک درجے تک حجت کے طور پر تسلیم ہو سکتے ہیں، مگر قطعی نہیں. اور وہ قطعی کون سے قرآن اور اصول سنت ہیں، اور وہ کون سے اصول ہیں جن پر سب کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہاں، مثال کے طور پر کوئی قرآن اور حدیث سے، یعنی تواتر کی حدیث یا بڑی حدیث سے کوئی ایسی حدیث ٹکراتی ہے اور اس کے اندر تطبیق اور جمع پیدا نہیں ہو سکتی، ہم اس حدیث کو ترک کر دیں. یہ اصول ٹھیک. متفق ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں. اور ایسا ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک راوی نے 2 حدیثوں کو جمع کیا ہو، مطلب ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، ایسا کہ اس کو غلط فہمی لگ گئی ہو کہ 2 حدیثوں کو اس نے جمع ہاں کر کے ایک تیسرا معنی نکالا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟
نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھیں مجھے میری بات سنیں، یہ اس آپ کے لیے بھی ایک اصطلاح کی استعمال کی جاتی ہے، مگر مجھے اس وقت اس کا نام نہیں پتا ہے، کہ دو باتوں کو جمع کر کے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک شاید آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے بدلے میں کوئی اور چیز دینا جو بالکل ویسے ہی ہو وہ حرام ہے، شاید آپ نے اس کے نہیں بارے میں نہیں سنا۔ اس کے نہیں، وہ بخاری، اس نہیں کے نہیں، آپ شاید مکس کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے وہ کھجورے لے کے آئے جی تھے